بیمار یا پانی کے استعمال سے معذور شخص کے لیے غسل کے متبادل کیا ہے؟ محترم احباب گرامی، ایک بندہ بیمار ہے یا معذور ہے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ غسل نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک معاملہ پیش آیا تھا، ایک صحابی تھا کہ وہ اس کو احتلام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ احتلام ہو گیا۔ صحابی رسول تھے، ان سے وہ پوچھا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تو غسل کر۔ انہوں نے کہا میں بڑا بیمار ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر بھی غسل کر۔ کیا کر؟ تو پھر بھی غسل کر۔ انہوں نے بیچارے نے صحابی نے غسل کیا۔ وہ جب غسل کر کے باہر نکلا، اپنی اس کو وہ صحابی بیچارہ بیمار تھا، وہ بیماری کو برداشت نہ کر پایا اور فوت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی جب اللہ نے رخصت دی ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ دین میں اضافہ کرنے والے؟ جب اللہ نے رخصت دے دی ہے کہ اگر بیمار شخص ہے، یہ بھی آپ بات سن لیں، اگر سردی والا ہے موسم، اتنی کو سردی ہے کہ میاں بیوی پر غسل واجب ہو چکا ہے یا احتلام کی صورت میں غسل واجب ہو چکا ہے، اب انسان بڑا بیمار ہے اور بہت ہی بیمار ہے، اگر وہ غسل وہ کرے گا تو اگلے جہاں جانے کا خدشہ ہے، تو شریعت کہتی ہے وہ غسل نہ کرے بلکہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے جو متشدد ذہن والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جینا ہے یا مرنا ہے غسل ضرور کرنے کا، اور بھائی شریعت نے اجازت دی ہے، جو بندہ معذور ہو، جو بندہ بیمار ہو، ایسی بیماری ہو، یہ بھی آپ سن لیں ایک بات، ایسی بیماری ہو کہ جس سے موت کا خدشہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ پھر تیمم کر لے، تیمم کر کے پاک ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غسل کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔